اللہ تعالیٰ نے ایک خاندان کو اس طرح پاک و پاکیزہ بنا دیا کہ ساری کائنات مل کے بھی اگر ان کی طرف رجس اور پلیدگی کی نسبت دے تو نہیں دے سکتی۔ ایسا پاکیزہ گھرانہ جس سے ہر قسم کی برائی اور عیب کو دور رکھا ہے، بہت بڑا باعزت گھرانہ ہے۔ ایسا مخلص گھرانہ جہاں شیطان کی رسائی ممکن نہیں، حالانکہ شیطان نے قسم کھائی ہے کہ وہ آدم کی اولاد کو گمراہ کرے گا۔ خداوند تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو خلق فرمایا اور ان کو اسماء کی تعلیم کے زیور سے آراستہ کیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کی برتری اور فضیلت جن، شیطان اور فرشتوں پر ثابت کر دی اور فرمایا، یہ بات شیطان کو اچھی نہ لگی کہ آدم کو سجدہ کیا جائے۔ وہی کرامت اور شرف جو خدا نے آدم علیہ السلام کو دیا تھا، اس قسم خوردہ دشمن نے آ کر چھینا اور کہنے لگا، تیری عزت کی قسم میں ان سب کو گمراہ کروں گا مگر تیرے مخلص بندوں تک میری رسائی نہیں ہو سکتی۔ یعنی جس کی وجہ سے مجھ میں عزت نہ رہی، جس کی وجہ سے میں راندہ درگاہ حق بن کر نکال دیا گیا، اس کی اولاد سے وہی جوہر جس کی وجہ سے خدا نے اسے مجھ پر برتری دی ہے چھین لوں گا۔ گمراہی ایک نقص اور سب سے بڑا عیب ہے۔ اگر کسی کی طرف گمراہی کی نسبت دی جائے کہ وہ بڑا گمراہ آدمی ہے، وہ حقیقتاً گمراہ بھی ہو، گمراہی کے آثار اور علامتیں اس میں موجود ہوں، تو قسم خوردہ دشمن نے اس کی عزت چھین لی ہے، اب وہ عزیز نہیں رہا، اس لیے کہ گمراہی اس کی ذات میں داخل ہو گئی ہے۔ اگر انسان گمراہی سے بچ کر اہل بیت اطہار کے راستے پر آ جائے اور اللہ تعالیٰ کے مخلص بندوں میں شامل ہو جائے تو وہ عزیز ہے، اور شیطان بھی اس کو گمراہ کرنے سے عاجز ہے۔ اہل بیت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے مخلص بندے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے مخلص بندوں تک رسائی، شیطان کی رسائی ممکن نہیں، لہٰذا اہل بیت ہر قسم کے عیب، نقص اور ضلالت و گمراہی سے پاک و پاکیزہ ہیں، پس سب سے زیادہ باعزت ہیں۔ فلاح عزت کا راستہ ہے اور اس راستے پر چل کر عزت کا معنی اور مفہوم سمجھ میں آتا ہے۔ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، اس نابکار اور نابکار کے بیٹے نے مجھے ذلت اور چمکتی ہوئی ننگی تلوار کے درمیان قرار دیا ہے۔ ذلت تو ہم سے بہت دور ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی ہمیں ذلت کا راستہ اختیار کرنے سے منع کیا ہے۔ اسی طرح پاک ماؤں، پاکیزہ نسلوں، باغیرت لوگوں اور ظلم سے انکار کرنے والوں نے ہمارے لیے یہ پسند نہیں کیا کہ بہادری کے ساتھ مقابلے کے بجائے نافرمان اور بدکار کی اطاعت کریں۔ عزت کا راستہ شمشیر اور چمکتی ہوئی تلوار کا راستہ ہے، جبکہ ذلت کے راستے میں آسائش، چین، آرام اور لوگوں کا احترام و ادب ہے۔ ذلت ہمارے قریب نہیں آ سکتی۔ خدا نے ہمیں اس طرح پاک و پاکیزہ قرار دیا ہے کہ ذلت ہمارے دامن کو چھو بھی نہیں سکتی۔ امام حسین علیہ السلام نے ہمیں درس عزت دیا ہے۔ اگر عزت سیکھنی ہے تو آئیں اس معلم عزت سے سیکھیں۔ عزت وہ نہیں جس کی لوگوں سے توقع کی جاتی ہے، بلکہ عزت شمشیر کے سائے میں ہے۔ امام حسین علیہ السلام نے عزت کو ایسا لباس پہنایا، عزت میں ایسی روح پھونک دی کہ اب قیامت تک اگر عزیز بننا ہے تو حسین بن علی کے راستے پر چل کر عزیز بنا جا سکتا ہے۔ یہی وہ مردہ قدر تھی جسے وارث عیسیٰ علیہ السلام نے مسیحائی کر کے ہمیشہ کے لیے زندہ کر دیا۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام لوگوں کے درمیان تشریف لائے تو فرمایا کہ میں ولی خدا ہوں، میں مبعوث من اللہ ہوں، آپ کی ہدایت کے لیے آیا ہوں۔ عیسیٰ مسیح علیہ السلام نے جب مردہ جسموں اور لا علاج مرض میں مبتلا مریضوں کو دیکھا تو فرمایا، تم بإذن اللہ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مسیحائی فقط
طاقت اس حد تک تھی کہ ایک مردہ بدن میں جان ڈال دیں، لیکن وارث عیسیٰ علیہ السلام نے جب مردہ اور بیمار اقدار کے روزے دیکھے، جب بیمار امت کو دیکھا تو ایسی مسیحائی کی اور ایسا دم پڑھا کہ اس دم پڑھنے سے وہ مردہ اور زمین وہ اقدار کہ جن میں جان اور روح باقی نہیں تھی اٹھ کے کھڑی ہو گئیں، ان میں ایسی جان ڈالی کہ اب قیامت تک یہ عاشورائی اقدار زندہ و تابندہ رہیں گی۔ خداوند تعالیٰ نے قانون مقرر کیا ہے کہ اپنی محبوب ترین چیز راہ خدا میں پیش کرو۔ اس قانون کے مطابق حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی محبوب ترین چیز کی قربانی خدا کی بارگاہ میں پیش کی، اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی راہ میں پیش کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنی راہ میں انفاق کا حکم دیا ہے۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جو خدا کی راہ میں اپنا مال دے دیتے ہیں لیکن جان دینے کے لیے تیار نہیں۔ کچھ ایسے ہیں جو اللہ کی راہ میں جان تو دیتے ہیں لیکن اپنی عزت بچانے کے لیے راہ خدا سے فرار اختیار کرتے ہیں۔ لیکن حسین بن علی نے ہمیں یہ درس دیا، اگر خدا کی بارگاہ میں جان دینے کی باری آئے تو جان دینی چاہیے، اگر عزت دینے کی باری آئے تو اپنی عزت خدا کی بارگاہ میں پیش کرنی چاہیے، اس لیے کہ وہ منبع عزت ہے۔ اگر ہم اپنی عزت خدا کی بارگاہ میں قربان کر دیں تو خدا اور بھی زیادہ عزت دے گا۔ اسی طرح اگر اپنی اولاد کی قربانی پیش کر دیں تو قیامت تک اولاد چلتی رہے گی، جیسا کہ حسین بن علی نے کربلا میں اپنی اولاد کی قربانی پیش کی۔ امام حسین علیہ السلام کا صرف ایک بیٹا زندہ بچ گیا۔ آج دنیا کے کونے کونے میں امام حسین علیہ السلام کی اولاد موجود ہے۔ آج دنیا سعادت سے بھری پڑی ہے۔ خدا نے اس ایک بیٹے سے نسل حسین علیہ السلام میں اتنی برکت ڈالی کہ پوری دنیا میں اولاد حسین علیہ السلام موجود ہیں۔ اس نسل طیب کو بھی خیال رکھنا چاہیے کہ کس کی اولاد میں سے ہیں۔ سیرت وہی اپنائیں کہ دیکھتے ہی پتہ چلے کہ امام حسین علیہ السلام کی اولاد ہیں۔ امام حسین علیہ السلام نے اپنی اولاد میں سے ایک فرزند اس لیے بچایا تھا کہ قیامت تک امام حسین علیہ السلام کی اولاد کو دیکھ کر آپ کی سیرت کو سمجھتے رہیں، انہیں صرف دیکھ کر یہ اندازہ ہو جائے کہ یہ امام زین العابدین علیہ السلام کی نسل میں سے ہیں۔ جن لوگوں نے اپنی اولاد بچا کر رکھی، بنی امیہ اور ان کے طرفدار اس معرکے میں زندہ بچ گئے، لیکن آج پوری دنیا میں ڈھونڈا جائے، شجرہ اٹھا کر دیکھا جائے، اگر کوئی بنی امیہ کی نسل سے ہو بھی تو اپنا شجرہ نسب چھپائے گا، بتائے گا نہیں کہ بنی امیہ کی نسل سے ہوں۔ خدا نے امام حسین علیہ السلام کے دشمنوں کی نسل منقطع کر دی۔ اسی طرح جو اپنی عزت بچا کے رکھتے ہیں وہ اللہ کی راہ میں اس کو پیش نہیں کرتے، خدا عزت کے ایسے ذخیرہ اندوزوں کی عزت خاک میں ملا دیتا ہے، لیکن جو اپنی عزت تب کے اخلاص میں رکھ کر خدا کی راہ میں پیش کر دیتے ہیں تو خدا بھی انہیں قیامت تک عزیز بنا دیتا ہے۔ یہ قانون الہی ہے، اگر تم میری نعمتوں کے مقابلے میں شکر ادا کرو تو میں مزید اضافہ کر دوں گا۔ خدا نے جو نعمتیں دی ہیں انہیں خرچ کر دینا چاہیے، اس لیے کہ نعمتیں خرچ کرنے سے کم نہیں ہوتی بلکہ اور زیادہ بڑھتی ہیں۔ کنویں اور چشمے میں یہ فرق ہے، چشمے کے پاس جو کچھ ہوتا ہے وہ خرچ کر دیتا ہے، جبکہ کنواں جتنا اپنا پانی بچائے رکھے اتنا ہی اس کا پانی بدبودار ہوتا جائے گا۔ اگر چشمہ بھی اپنا پانی بچا کے رکھے یہ اس کے کسی کام نہیں آئے گا، بلکہ اس میں جڑی بوٹیاں پیدا ہوں گی، بیماریوں کے جراثیم پیدا ہوں گے اور یہ فساد کا موجب بنے گا۔ لیکن اگر چشمہ اپنے پاس موجود قطرے پیش کرتا جائے تو پاک و پاکیزہ رہے گا، خدا بھی اس میں اور اضافہ کرتا جائے گا۔ یہ بادل، درخت وغیرہ سب ایسے ہی ہیں، بادل ہر دم بارش برساتے ہیں لیکن اس میں کمی نہیں ہوتی، درخت اپنا پھل دیتا ہے، خدا اس کی جگہ اور لگا دیتا ہے۔ یہ قانون صرف طبعی موجودات کے لیے نہیں بلکہ اس قانون کو انسان کے لیے بھی بنایا ہے۔ اگر تم میری نعمتوں کو صحیح طور پر خرچ کرو گے تو اس کو اور بھی بڑھا دوں گا۔ جنہوں نے اپنی اولاد خدا کی راہ میں پیش کی، خدا نے ان کی اولاد بڑھا دی۔ جنہوں نے اپنی اولاد بچا کر رکھی،
خدا نے ان کی اولاد کا خاتمہ کر دیا۔ جنہوں نے اپنی عزت کی ذخیرہ اندوزی کی اور خدا کی راہ میں پیش کرنے سے باز رہے، وہ ہمیشہ کے لیے ذلیل ہو گئے۔ کچھ لوگ قحط کے زمانے میں لوگوں کی مجبوری سے فائدہ اٹھاتے ہیں، گندم، چاول وغیرہ کو ذخیرہ کر دیتے ہیں تاکہ جب غلہ مہنگا ہو جائے تو پھر مہنگے داموں بیچا جائے۔ یہ ذخیرہ اندوزی گناہ کبیرہ ہے۔ جو لوگ ذخیرہ اندوزی کرتے ہیں، گندم، چاول وغیرہ کی بوریاں سٹور کر دیتے ہیں، یہ لوگ خدا کو پسند نہیں، ان لوگوں کو سزا ملے گی۔ لیکن ان سے بڑے مجرم وہ ہیں جو عزت کے ذخیرہ اندوز ہوتے ہیں، جو عزت کی بوریاں بھر بھر کے گھر میں رکھتے ہیں، سمجھتے ہیں عزت کا قحط پڑا ہوا ہے۔ جو لوگ ذخیرہ اندوز تھے، آج ان کا نام لینا بھی ننگوار ہے۔ لیکن جنہوں نے اپنی عزت کی بوریاں کھول کے لٹانا شروع کر دیں، کوفہ اور شام کے بازاروں میں اپنی عزت کو روانہ کر دیا، خدا نے قیامت تک کے لیے ان کو عزت کا منبع بنا دیا۔ کوفہ والوں نے ہزاروں کی تعداد میں خطوط لکھ کر امام حسین علیہ السلام کو بلایا، لیکن جب عبید اللہ ابن زیاد کوفہ آیا تو انہوں نے احساس کیا عبید اللہ بڑا بے غیرت آدمی ہے، اب تو جان سے بڑھ کر عزت خطرے میں پڑ گئی۔ انہوں نے بے وفائی کی کیونکہ اقدار بگڑی ہوئی تھیں، انہیں عزت کا صحیح مفہوم معلوم نہیں تھا، اپنے گمان میں اپنی جھوٹی عزتیں بچا لیں، اس لیے کہ انہیں معلوم تھا ابن زیاد شرابی، زانی، سب کچھ کر سکتا ہے، اگر ہم امام حسین علیہ السلام کا ساتھ دیں تو ہمارے گھروں کو جلا دے گا، ہمارے بچوں کو یتیم کر دے گا، اس سے ہماری بہت بے عزتی ہو جائے گی، لوگ ہمارے بارے میں کیا کہیں گے۔ لہٰذا انہوں نے کاذب اور معصیت کارانہ عزت کے تالے اپنے گھروں پر ڈال دیے اور اندر ہی دبک کر بیٹھ گئے۔ لیکن اتنا زمانہ گزرنے نہیں پایا تھا کہ حسین ابن علی نے ان پر واضح کر دیا، یہ ذلت کے تالے ہیں جو انہوں نے اپنے گھروں پر لگائے ہوئے ہیں۔ امام حسین علیہ السلام نے عزت کے مردہ پیکر میں روح ڈال کر عزت کا حقیقی مفہوم روشن کر دیا۔ وہ لوگ جو اپنی بہو بیٹیوں کی خاطر اپنے گھروں میں چھپ کے بیٹھ گئے تھے، جب انہوں نے امام حسین علیہ السلام کی بہو بیٹیاں کوفہ اور شام میں اسیر دیکھیں تو انہیں معلوم ہوا کہ عزت کس کو کہتے ہیں۔ انہی لوگوں نے 4000 کا لشکر بنایا اور اپنے گھروں سے نکل گئے، جا کر یزید کے لشکر سے اس طرح لڑے کہ 4000 کے لشکر میں سے کہا جاتا ہے 4 افراد تک بھی باقی نہ بچے، سب کے سب بہادری کے جوہر دکھلاتے ہوئے اس راہ میں قربان ہو گئے۔ لیکن اب بہت دیر ہو چکی تھی، اس کا مفہوم نہ سمجھنے کی وجہ سے امام عزت کا ساتھ چھوڑ دیا تھا، لیکن جب امام حسین علیہ السلام نے کربلا میں عزت کے معنی بتا دیے تو اب لوگوں کے لیے گھروں میں بیٹھنا ننگوار ہو گیا، ان کو اپنی بہو بیٹیوں اور یتیموں کا خیال نہ رہا، وہ سمجھ گئے کہ یہ زندگی جو ہم نے اختیار کر رکھی ہے ذلت کی زندگی ہے، اس سے موت بہتر ہے۔ یہ درس گاہ کربلا، معلم کربلا اور معلم اقدار کا درس ہے۔ فرمایا، میں معروف کو زندہ کرنا چاہتا ہوں اور اقدار کو زندہ کرنا چاہتا ہوں، لوگوں کو منکرات سے دور کرنا چاہتا ہوں۔ ذلت کی زندگی منکرات کی زندگی ہے، ذلت کی زندگی انسانی زندگی نہیں۔ کی زندگی میں اگرچہ سلام ہوتا رہے، نوکریاں بھی سلامت رہیں، سر بھی سلامت رہے، گھر بھی سلامت رہیں، سب کچھ سلامت رہے، لیکن ذلت حیات کا نام نہیں۔ ہیہات من الذلہ، اگر ذلت اور حسین علیہ السلام ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتے تو ذلت اور پیروئے حسین علیہ السلام بھی ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتے۔ وہی عزت کا معنی جو امام حسین نے سکھایا، حسینی کے اندر بھی وہی عزت موجود ہو۔ جس طرح امام حسین علیہ السلام نے عزت کو انتخاب کیا، اسی طرح حسینی بھی ہمیشہ عزت کو ترجیح دے گا۔ عزت ذخیرہ اندوزی سے نہیں بنتی بلکہ عزت راہ خدا میں پیش کرنے سے بنتی ہے، اس لیے جان کے شہید سے شہید عزت زیادہ عزیز ہوتا ہے۔ امام حسین علیہ السلام شہید جان بھی بنے اور شہید عزت بھی۔ امام حسین علیہ السلام نے تمام شہادتیں پائیں، وہی عزت جس کو ہم نے سنبھال کر رکھا ہے،
امام حسین نے عزت کی ذخیرہ اندوزی نہیں کی۔ ام سلمہ نے آپ کو مشورہ دیا، بیٹا اگر تم راہ خدا میں جانے ہی چاہتے ہو تو مردوں کے لے جاؤ، لیکن خواتین کو نہ لے جاؤ، خواتین کا اس سفر میں کیا کام ہے؟ آپ نے فرمایا، اماں جان، میں اقتدار کی جنگ لڑنے نہیں بلکہ اقدار کی جنگ لڑنے جا رہا ہوں، اور عزت اور ناموس کے معنی بھی سمجھانا ہے، لوگوں کو درس عزت بھی دینا ہے۔ ایک تو میں درس عزت دوں گا، اس کے ساتھ ساتھ میرے بیٹے، میرے بھائی، میرے باوفا اصحاب بھی درس عزت دیں گے، لیکن میں بہنوں بیٹیوں کو بھی لے کر جا رہا ہوں تاکہ وہ بھی لوگوں کو درس عزت سکھائیں کہ عزت کیسے بنتی ہے اور ذلت کن کے دامن گیر ہوتی ہے اور عزت کن کے دامن گیر ہوتی ہے۔ لہٰذا امام علیہ السلام نے اپنی بہنوں بیٹیوں کو ساتھ لیا اور اس میدان اقدار میں آ گئے، اقدار کی جنگ لڑی، آپ نے اقدار کو فتح کیا اور منکرات کو شکست دی۔